أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، شعبان المعظم اپنے اختتام کو ہے. آج کا جمعہ شعبان المعظم کا سیکنڈ لاسٹ جمعہ ہے. اس کے بعد رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے. جس طرح کا اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ مہینے رمضان المبارک سے پہلے کے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اپنے اندر بہت ساری خصوصیات رکھتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں میں اور خاص طور پر شعبان میں رمضان المبارک کی تیاری کا اہتمام فرمایا اور امت کو اس کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی. رمضان کی خاص عبادات میں جہاں روزہ اور نماز ہے، دیگر اذکار اور تسبیحات ہیں، اسی طرح خصوصی طور پر اس میں دعا کی اہمیت ہے. اللہ جل شانہ کی وہ رحمتیں اور برکات جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے عام فرما دیتے ہیں، ان کے لیے اپنے دل میں طلب پیدا کرنا اور اپنی زبان سے اپنی جو ضروریات ہیں ان کا اظہار کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جہاں ہم روزے کی حالت میں ہیں اور اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کی تعلیم ہے، وہاں ایک طرف تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کثرت سے تلاوت کرنی ہے، کثرت سے ذکر کرنا ہے، اللہ جل شانہ کو یاد کرنا ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں. دعا اللہ جل شانہ کی عبادات میں سے ایک خاص عبادت ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ افضل العبادت الدعاء، کہ یہ جو دعا ہے یہ افضل عبادت ہے. جو فرائض ہیں مثلا نماز ہے، تو نماز خود بھی ایک دعا ہے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عاجزی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے. اس کی تسبیحات اور اس کی تکبیرات بلند کرتے ہوئے بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی چیزیں مانگتا ہے نماز میں. ان میں سب سے بڑی چیز جو بالکل ابتدا میں ہی ہمیں جو سکھائی گئی ہے اور بندہ اپنی زبان سے نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، وہ ہے ہدایت، کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے آغاز ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کے بعد سورہ الفاتحہ ہے. سورہ الفاتحہ میں پھر اللہ جل شانہ کی تعریفات ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیرے بندے ہیں تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کیا چاہیے؟
اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت چاہیے۔ تو ہدایت یہ ایک انسان کی اپنی اس زندگی کے اندر سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے، اور جس کو اس دنیا کے اندر ہدایت مل جاتی ہے تو اس کی اصل یہ دنیا اسی کی ہے، جس کو اس دنیا میں ہدایت مل جاتی ہے، جسے اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ صحیح سچا مخلصانہ ایک تعلق نصیب ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت جسے نصیب ہو جاتی ہے، اور اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، اور جس پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام جس راستے پر چلتے رہے، صلحاء اتقیاء کا جو راستہ ہے دنیا کے اندر جنہوں نے کامیابی حاصل کی، اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں انعمت علیہم، کہ یہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو وہ نعمت انسان کے اندر کی بھی ہیں اور اسی طریقے سے باہر کی بھی ہیں۔ یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ جو کچھ انسانوں کو جو رزق عطا فرماتے ہیں، اگر زمین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھر جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ بہت سارا رزق جو ہم اپنا غلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے اور جو ضروریات زندگی ہیں بڑی تعداد میں موجود بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ انہیں دنیا کے اندر ہم رزق کی تنگی سے دوچار کر دیتے ہیں جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معصیت بڑھ جاتی ہے، ناشکری بڑھ جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف توجہ نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو مختلف تنگیاں اور مختلف اللہ تعالیٰ مشکلات جو انسانوں پر جو نازل ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی مشکل پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر جاتے ہیں اور وہاں انہیں رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس خالص چیزیں تو رہی نہیں، جو ناخالص جس سے مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں ان کا حاصل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، یعنی ملاوٹ والی 2 نمبر قسم کی، بلکہ 2 نمبر کیا اس سے بھی آگے کی کئی نمبر قسم کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اور خالص چیز بالکل نایاب ہو کے رہ گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اس سے اپنے لیے ہدایت مانگی جاتی ہے، اور پھر اپنی جو ضروریات ہیں جو ایک انسان کی واقعتاً اس دنیا کے اندر جو ضرورت ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس کو عطا فرماتے ہیں۔ نماز کی صورت دعا ہے، اور یہیں اسی وجہ سے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کی اصل ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ عبادت، کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی احتیاج کا اظہار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربکم ادعونی استجب لکم قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، توجہ میری طرف، فرمایا جو لوگ دعا نہیں کرتے، ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، اور جو لوگ دعا نہیں کرتے وَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، وہ گویا کہ ایسے ہی ہیں کہ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا یہ اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اس کی ضروریات ہیں اور اس کی طرف کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہیں گئی، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اسی شخص کی جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ جل شانہ کی عظمت سے واقف ہے، جو اپنے اس خالق کو وہ سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، اس کی عظمت کو پہچانتے ہوئے اس کی طرف جو رجوع کرتا ہے، جو توجہ اس کی طرف رکھتا ہے، تو ایسے ہی شخص کو یہ توفیق ملتی ہے۔ پھر جب ذرا سی مشکل اس پر آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عبادت ہے دعا کرنا، جب موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اور اس کے لیے
ویسے تو کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہر وقت ہی انسان دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص دعائیں سکھائی ہیں۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں ہیں، اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں ہیں، حضرت زکریا اور یحییٰ کی دعائیں ہیں، حضرت یونس اور حضرت ایوب کی دعائیں ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء بھری پڑی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے بعد یا دعائیہ جو کلمات ہیں ان میں بھی بڑی عاجزی پائی جاتی ہے۔ جناب سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں تو وہاں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، لا الہ وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ حاضرین محترم، مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے سے کوئی بندہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، انسانی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ وہاں سے کوئی شخص پھر زندہ سلامت باہر آ سکتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ جہاں حفاظت فرمانا چاہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی اپنی تقدیر ہے، اپنی قدرت ہے۔ جناب سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام وہاں مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ہے۔ یہ جو کلمہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نصیب فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ جو اس سے محروم ہیں وہ بیچارے بہت بڑی محرومی ہے ان کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کلمے کی دولت دے دی، انہیں اگر وہ اسی بات پر سجدے میں گرے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو یقین جانیے اللہ جل شانہ کا صرف اسی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے لا الہ الا اللہ جیسا یہ کلمہ ہمیں نصیب فرمایا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بحیثیت پیغمبر ہمیں عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں کہ ان کی طرف احساس اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رجوع کیے رکھنا، دعا کرتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے مزید انعامات کا ذریعہ بنتا ہے۔ جناب یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ جہاں جس کو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ فی الظلمات، اتنے اندھیرے تھے کہ پانیوں کا اندھیرا، پتہ نہیں پانی کی کس گہرائی میں تھی وہ مچھلی، پھر مچھلی کے اپنے پیٹ کا اندھیرا، پھر اسی طریقے سے دن تھا یا رات تھا، جو بھی رات کا وقت تھا تو ظاہر ہے رات کا اپنا ایک اندھیرا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اس نے وہاں اندھیروں کے اندر سے پکارا، اور یہ عاجزی کا اظہار کیا اور ہمیں ہمارے اس عظیم کلمے کی نسبت سے پکارا، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، تیرے علاوہ یہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں۔ بتائیے اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کسی کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا جو جتنا قریب ہوتا ہے بسا اوقات اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ آزماتے بھی ہیں، اور پھر جب آزماتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق نہیں توڑتا، وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتا، اور اسے جب یہ یقین ہوتا ہے کہ میری سننے والا تو وہی ہے، اللہ جل شانہ ہی میری دعا سننے والا ہے، اور میرے اس قرب سے اور اس تکلیف سے دور کرنے والا وہی ہے، جب اسے یہ یقین ہوتا ہے اور اس یقین کے ساتھ پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُ مِثْلَهُ وَمَن مَّعَهُ، تو پھر ہم نے ایسا بھی کیا کہ جن نعمتوں سے محروم کیا تھا تو وہ نعمتیں بھی عطا فرما دیں اور اتنی ہی اور بھی عطا فرما دیں۔ تو یہاں وہاں اندھیروں کے اندر سے جناب سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یا اللہ میرے اندر ہی کمزوری پائی جاتی تھی، مجھ ہی سے یا اللہ یہ گناہ ہوا ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے کرم فرما، تو مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ جناب یونس علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر، اسی طریقے سے سورہ انبیاء اور دیگر صورتوں میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں ہیں کہ جب انہیں کوئی سخت تکلیف پہنچی، جناب زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اولاد نہیں دی، بوڑھے ہو گئے، اور عمر کا وہ حصہ تھا کہ جب اولاد کی امید بھی نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسانیت کو یہ پیغام دیے ہیں، یہ درس دیے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی وقت مجھ سے مایوس نہ ہو، مجھ سے مانگتا رہے، جو بھی اس کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے والا میں ہوں، مجھ سے مایوس ہو کے مجھ سے کٹ کے کسی اور طرف نہ جائے۔
اگر مجھ سے کٹے گا تو پھر میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دوں گا، پھر اسے وہ ملے یا نہ ملے، لیکن اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے۔ میں نے ہی تو اس کو پیدا کیا تھا اور اس دنیا کے اندر ساری نعمتیں میری طرف سے تو اسے مل رہی تھیں، تو اگر کوئی آزمائش کا اور مشکل کا مرحلہ آیا تو اسے مجھے اپنی اس مختصر سی چھوٹی سی زندگی میں مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، میرے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھتا تو میں اسے نعمتوں سے نواز دیتا، میں اسے وہ کچھ عطا کرتا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، جو میری ذات پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے اور میرے دامن سے منہ نہیں موڑتا، میری طرف سے منہ نہیں موڑتا اور مجھ سے نہیں ہٹتا نہیں ہے، مجھ سے مانگتا رہتا ہے، تو اس کو میں ایسی جگہ سے عطا کرتا ہوں کہ جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی یہ نعمت مل سکتی ہے، میری تکلیف کا ازالہ یہاں سے ہو سکتا ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ جو من یتوکل علی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رخ نہیں پھیرتا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں مشغول ہوتے ہیں، تو رمضان المبارک میں ان فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی عبادات چھوڑ دو، جو دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر، یعنی جو مسلمان روزہ دار جو دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ اتنی مقبول ہیں یہ دعائیں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں روزے کی حالت میں، اور پھر اسی طریقے سے زندگی میں جہاں کہیں بھی ہم ہیں، اور خاص طور پر روزے میں جب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہے، بارش برس رہی ہے اور کوئی شخص اس طرف توجہ ہی نہیں دیتا، وہ اپنے برتن کا منہ سیدھا کرتا ہی نہیں ہے، اپنا دامن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پھیلاتا ہی نہیں ہے، اتنی بے اعتنائی اور بے رغبتی سے کام لیتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی ذات کی طرف متوجہ رہنے کی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ثلاث دعوات لا ترد، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ کبھی بھی رد نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ وہ دعائیں رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی دعا بھی رد نہیں کرتے، ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو عطا کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بسا اوقات تو اپنے بندے کو وہی کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بچہ جب اپنے باپ سے کوئی ایسی چیز مانگتا ہے کہ باپ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ نقصان دے گی، بچے ہیں ضد کرتے ہیں، آج کل بچے موبائل مانگتے ہیں، ہمیں موبائل مانگ کے دیں، ہم لے کے دیں، ہمیں فلاں چیز لے کے دیں، کوئی ایسی کھانے والی ایسی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو ان کے لیے مضر صحت ہوتی ہیں، تو والد سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں، ابھی اس کی عمر نہیں، یا یہ اس کے لیے ضروری مفید نہیں، تو والد اس کو وہ نہیں دیتا۔ والد چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے اچھی کوئی چیز دے دوں لیکن یہ نہیں کوئی اور دوں۔ تو وہ خالق بڑا مہربان ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر تو وہی چیز اس کے حق میں مفید ہے تو اس کو اللہ جل شانہ وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بسا اوقات اس میں تاخیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ مانگتے رہنا، مسلسل لگے رہنا، مایوس ہو کے اس کا در چھوڑنا نہیں ہے، اس کے در پہ مانگتے رہنا، اس کی طرف متوجہ رہنا، اللہ تعالیٰ وہی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس کے لیے وہ نقصان دہ ہے، اور وہ خالق اور رحمان اور رحیم تو جانتا ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، پھر اس کا نعم البدل، اس سے اچھی چیز اللہ جل شانہ اس کو دنیا کے اندر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر اس کا گزارا ہو جائے گا، اس کو دنیا کے اندر نہیں دیتے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کے لیے اجر رکھتے ہیں۔ کوئی بھی دعا اس کی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو وہ عطا فرماتے ہیں بندہ جو مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے توجہ سے، یقین کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں مانگتا، بس ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں، اور پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں پہ ہوں اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خود متوجہ نہیں ہو رہا اور اس کو ہاتھ پھیلا دینے کے باوجود یہ احساس ہی نہیں کہ میں اپنے اس رب کے سامنے بیٹھا ہوں اور اس کے سامنے اپنا دامن پھیلایا ہوا ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر اللہ جل شانہ کو بھی اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جنت میں جائے گا تو جب دیکھے گا کہ یہ تو میری وہ دعائیں جو دنیا کے اندر میں کیا کرتا تھا اور دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرت میں اتنے بڑے بڑے انعامات عطا فرما دیے ہیں، تو وہاں خیال کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج میری ساری دعاؤں کا بدلہ آج مجھے دیا جاتا۔ تو حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا، اور جو 3 دعائیں جن کا خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رد نہیں ہوتی، ان میں فرمایا دعوت الوالد، والد کی دعا، ماں کا نہیں کہا گیا، والد۔ تو یہاں بڑی تعداد میں ظاہر ہے والد ہیں یا اولادیں ہیں، تو اولادیں ذہن میں رکھیں کہ والد کا دل خوش رکھیں، والد کو راضی رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والد کا دل دکھایا اور اپنے والد کو ناراض کیا، اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ والد کی دعا اور والد کی التجا بہت اپنے اندر وزن رکھتی ہے، بہت بڑی طاقت رکھتی ہے اپنے اندر۔ تو والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے، دنیا کی نعمتوں کے لیے اور اسی طریقے سے آخرت کی نعمتوں اور کامیابیوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا رہے، دن رات صبح اٹھتے ہی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرے، رات اولادیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں اس وقت ان کے لیے دعائیں کرے، پھر اسی طریقے سے جب نمازیں پڑھتا ہے نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور اپنی اولادوں سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے، اپنی اولادوں کو اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت الصائم، کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، کثرت سے دعائیں کی جائیں، جب بھی نماز پڑھیں نماز کے اندر تو جو دعائیں ہیں وہ کر ہی رہے ہیں، اس کے بعد بھی اپنا وقت مخصوص کریں جس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اسی طریقے سے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسری دعا جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے، فرمایا دعوت المسافر، مسافر کی دعا، اور خاص طور پر جب وہ کسی نیک مشن پہ ہے، کسی اچھے کام کے لیے، اور مسلمان کا سفر اچھے کام کے لیے ہی ہوتا ہے، بے مقصد سفر نہیں کرتا مسلمان۔ اگر وہ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ہو کہ میں اپنے رب کی زمین کا کوئی حصہ دیکھ رہا ہوں، اس کے قدرت کے عجائبات دیکھ رہا ہوں، اور اس پر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ہمارے لوگ عموماً برف باری کے زمانے میں برف دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، اور اسی طریقے سے ادھر کے ہمارے صحراؤں کے لوگ جو ہے ادھر پہاڑوں کی طرف آتے ہیں، یہاں کے لوگ اس طرف جاتے ہیں، تو یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ جل شانہ کی قدرت کا اظہار اور تسبیح کرنا۔ تو حاضرین محترم، اللہ جل شانہ ہمیں ہر وقت اپنی بارگاہ کے اندر دعائیں کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس کی توفیق نصیب فرما کہ میں تجھ سے دعا کرتا رہوں۔ جو اللہ سے دعائیں کرتا ہے اسے در در پہ اسے پھر ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، وہ پھر رشوتوں اور سفارشوں کے سہارے نہیں لیتا۔ آج یہ جو رشوت اور سفارش کا ایک نظام بن چکا ہے، یہ اللہ جل شانہ کی ذات پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور میں نے بڑے بڑے نیک متقی پارسا پہلی صفوں میں نمازیں پڑھنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ سفارشوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ رشوتوں پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ اللہ جل شانہ کا نظام کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ روزی وہاں سے ملے گی، عزت وہاں سے ملے گی، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ نہیں، روزی اور عزت میرے پاس ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ رزق میں بھی میرے پاس، اور دنیا کے اندر کسی کو کیا سٹیٹس اور کیا عہدہ اور کیا منصب دینا ہے یہ بھی میرے پاس، اور اسی طریقے سے آخرت کا کیا مقام کسی کو نصیب ہونا ہے فرمایا کہ یہ بھی میرے پاس ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنی ذات پر یقین رکھتے ہوئے جو ہمارے نظام کے اندر جتنی بے ٹیڑھ پن اور کجی ہے اس سے بچتے ہوئے اپنے ایمان کے مطابق صحیح عقیدے، صحیح نظریے کے ساتھ، صحیح فکر اور صحیح سوچ کے ساتھ اللہ جل شانہ کا بندہ بن کر اس سے مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ الذی وسع سمعه الاصوات وعلم دعوات عباده مع اختلاف اللغات بیدہ قضاء الحاجات ونیل الامنیات ودفع البلایا وکشف الکربات
سبحانه وبحمده سميع قريب رحيم مجيب الدعوات، ولطفه موصول بعبده في جميع الأحوال والأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحق سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال نوح عليه السلام: قال عنه ربه: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ودعاء الكرب من يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيها الإخوة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى كثيرا وتضرع بين يديه في الرغب والرهب، فدعا لنفسه ولأصحابه ولآل بيته ولأمته صلى الله عليه وسلم. وكما أن الدعاء هو العبادة فهو يظهر عبودية الإنسان لربه ويعرفه بأنه مخلوق فقير لخالق غني، وأنه محتاج يطلب كفايته من سيده الكريم القادر، وذلك حينما يرفع يديه إليه في ذل وانكسار وخشوع ورجاء ويقول يا رب يا رب. عندها يشعر بعزة عبوديته لله ولذة مناجاته والإلحاح إليه، ويجد أنس النفس بالاقتراب من ربه الرحيم وانشراح الصدر ببث ما فيه إلى سيده العظيم. فما أحسن تلك اللحظات وأنت تناجي مولاك وتبثه شكواك وتطلبه حاجاتك وتنزل به وحده طلباتك، لم تسألها من البشر بل وحدت ربك بطلبها فهو القدير الغني الذي يكفي ويقضي حاجات عباده المنكسرين بين يديه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيها الإخوة المسلمون، إن ربنا تبارك وتعالى يندبنا إلى دعائه وعرض حاجاتنا بين يديه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأين الداعون المستجيبون لربهم وهو يناديهم إلى الدعاء ويتفضل عليهم بالإجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال: أفضل العبادة الدعاء، ملازمة الدعاء أخذ بأسباب رفع البلاء ودفع الشقاء، كما قال خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. كم صلحت بالدعاء أحوال لم يخطر ببال أن تصلح، وكم نام ظالم فأتاه سهم الإجابة قبل أن يصبح. الدعاء أيها المسلمون هو اللهج الأنبياء
وسيماء المرسلين، وهو ديدن الصالحين وإلحاه المتعبدين، يتحرون به الفاضل من الأمكنة ويتقصدون إيقاعه في خير الأمكنة. أيها الإخوة المسلمون، من الأدب أن يختار المسلم جوامع الدعاء، وهي الأدعية التي تتضمن خيري الدنيا والآخرة، ومنها ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وأن يختار الأوقات الحرية بالإجابة الدعاء، ومنها نهار الصيام، وعند فطره، وعند السحر، وفي السجود، وفي الثلث الأخير من الليل، وبين الأذان والإقامة، ويتحرى ساعة الإجابة يوم الجمعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. ويلتزم آداب الدعاء من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين والإلحاح بإخبات وخشوع وذل وانكسار وخفض صوت. والله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. رواه مسلم. وعلى قدر يقين العبد بربه تكون إجابته، وبقدر إخباته وحضور قلبه يكون أقرب لمطلوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل يا أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. رواه إمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، أيها الإخوة، أن الدعاء دليل على الإيمان بالله والاعتراف له بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فدعاء الإنسان لربه فهو متضمن إيمان بوجوده، وأنه غني سميع بصير كريم رحيم قادر مستحق للعبادة وحده دون سواه، وهو دليل على التوكل على الله، وذلك أن الداعي حال دعائه مستعين بالله مفوض أمره إليه وحده دون سواه. الدعاء الوقاية من غضب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يسأله يغضب عليه. رواه أحمد. وأن الدعاء أنه ينفع بعد الموت، كما روى في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأن الدعاء السلامة من الكبر. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهزم الكفر والكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ما سألناك في هذا المكان من مسألة صالحة فاجعل أوفر الحظ والنصيب منها لنا ولوالدينا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا والمسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين.